السلام علیکم، ویلکم ٹو ایزی انگلش اسپیکنگ کورس۔ اس لیسن کے پہلے والے حصے میں ہم نے چند ڈاکٹروں کے نام انگلش میں سیکھے۔ آج اس آخری حصے میں ہم چند مزید اور نام جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم ماہر نفسیات کی طرف۔ ماہر نفسیات کے لیے انگلش میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے سائیکائٹرسٹ اور دوسرا ہے سائیکالوجسٹ۔ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ دونوں ہی ذہنی امراض کا علاج کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے جو سائیکو تھراپی یعنی بات چیت کی مدد سے آپ کی ذہنی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ آپ کو ایسا علاج تجویز کرتا ہے جس میں دوائیوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس سائیکائٹرسٹ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جو کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ آپ کو دوائیاں بھی تجویز کرتا ہے۔ بہت زیادہ شدید ذہنی مسائل جیسے ڈپریشن، اینگزائٹی، مرگی کے دورے یا خودکشی جیسے خیالات کا علاج سائیکائٹرسٹ کرتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کو آرتھوپیڈسٹ کہتے ہیں۔ کوئی فریکچر ہو، جوڑوں کی تکلیف ہو یا کمر درد کے مسائل ہوں، اس کے لیے ہم آرتھوپیڈسٹ سے علاج کرواتے ہیں۔ سانس اور پھیپھڑوں کے امراض کے معالج کو پلمونالوجسٹ کہتے ہیں۔ سانس میں تکلیف، شدید کھانسی، ٹی بی، نمونیا، پھیپھڑوں کا انفیکشن، ان تمام امراض کا بہترین معالج پلمونالوجسٹ کہلاتا ہے۔ نیورولوجسٹ دماغ اور اعصابی نظام کے امراض کے معالج کو نیورولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ دائمی سر درد، مائیگرین، ایپیلیپسی یعنی مرگی، فالج، جسمانی نقل و حرکت میں تکلیف، برین ٹیومر یا کسی حادثے میں دماغ پر لگنے والی چوٹ، اسپائنل کورڈ سے متعلق مسائل کے علاج کے لیے نیورولوجسٹ سے علاج کروایا جاتا ہے۔ اگلا ڈاکٹر ہے پیڈیاٹریشن۔ بچوں کے ڈاکٹر کو ہم پیڈیاٹریشن کہتے ہیں۔ پیڈیاٹریشن کی سپیلنگ کو ہم یوں بھی لکھتے ہیں اور اسے بھی پیڈیاٹریشن ہی پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ میڈیکل لینگویج میں پیڈس کہتے ہیں بچوں کو، لہٰذا آپ پیڈس اسپیشلسٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بچوں کے مسائل بہت حساس ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ بچوں کا علاج پیڈیاٹریشن سے کروانا چاہیے۔ دانتوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کو ڈینٹسٹ کہا جاتا ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کے تمام امراض کے لیے ڈینٹسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ معدے اور آنتوں کے ماہر ڈاکٹر کو گیسٹرو انٹرولوجسٹ کہا جاتا ہے۔ گیسٹرو انٹرولوجسٹ یہ لفظ 3 الفاظ سے بنا ہے۔ پہلا ہے گیسٹرو، جس کا مطلب ہے پیٹ یا معدہ، اور دوسرا لفظ ہے انٹرو، جس کا مطلب ہے آنتیں، اور تیسرا ہے لوجسٹ، جس کا مطلب ہے ماہر۔ اس طرح تینوں کو ملا کر بنا معدے اور آنتوں کا ماہر ڈاکٹر۔ کھانے پینے میں تکلیف، معدے کا درد، بد ہضمی، آنتوں کے مروڑ اور جگر کے امراض جیسے ہیپاٹائٹس کا علاج گیسٹرو انٹرولوجسٹ کرتا ہے۔ کان، ناک اور گلے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر کو ای این ٹی اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے۔ ای فار ایئر، این فار نوز اور ٹی فار تھروٹ، کان، ناک اور گلا۔ اس کے امراض کے لیے ای این ٹی اسپیشلسٹ سے علاج کروایا جاتا ہے۔ اس ایزی لیسن کا آخری لفظ ہے ویٹرینیرین کہتے ہیں جانوروں کے امراض کے معالج کو۔
वेटरिनेरियन, इसे मुख्तसर वेट भी कहा जाता है। आज के इसी लेसन में हमने तमाम अहम और बड़े डॉक्टरों के नाम इंग्लिश में सीखे। इन अल्फाज को याद करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।